إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواہ البخاری فی کتاب فضائل الصحابہ. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ عصر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف اسی ایک سورہ کو نازل کرتا تو کافی تھی. یہ اس سورہ کی عظمت ہے کہ اللہ نے 2 لائن کی اس سورہ میں اتنا بڑا پیغام دیا جو امت کے لیے تا قیامت کام آتا رہے گا. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو 4 صفات کے حاملین ہوں گے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ 4 صفات ہیں، یعنی جو ان 4 صفات کے حاملین ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اور نقصان نہیں اٹھائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں، میں ان 4 صفات کی حاملین جماعت اصحاب کرام کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی یہ واحد جماعت ہے جو ان چاروں کے چاروں صفات کے پر متفقہ طور کے پر بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی نقص کے کامل اترتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ جماعت ان چاروں صفات کی حامل ہوگی تو کامیاب یہی جماعت ہوگی، یہی وہ لوگ ہوں گے جو نقصان اور ٹوٹے سے، خسارے سے محفوظ ہوں گے. جب یہ جماعت ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے تو پھر انہیں دنیا کی سب سے بہترین جماعت قرار دیا گیا، اور امت مسلمہ کو حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم مثل اصحاب کرام کے ایمان لے کر آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور ہدایت وہ عظیم شے ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جانے والی ہے. سب سے پہلی صفت قرآن مجید نے بیان کی ایمان.
ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب کرام کا یقین اللہ کی ذات کے پر، رسول کے پر، اور ایمانیات کے جتنے تقاضے ہیں، فرشتوں کے پر، کتابوں کے پر، تقدیر کے پر، ہر چیز کے پر، یا واقعتاً جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے تھا، اصحاب کرام نے ویسا ہی ایمان ان ساری چیزوں کے پر رکھا۔ ایمان ان لوگوں کا، قرآن مجید نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ ہدایت اگر چاہتے ہو تو اصحاب کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ، اس کے بغیر ہدایت ملنے والی نہیں ہے، صاف قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اتنی عظیم جماعت جن کے ایمان کو، اصحاب کرام کے ایمان کو ہمارے لیے اللہ نے معیار قرار دیا، ہدایت کا معیار۔ ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا؟ ہمارے ایمان، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں۔ اصحاب کرام کے ایمان سے کبھی اپنے ایمان کا موازنہ کمپیئر کرنے کی کوشش کی؟ ایک بوڑھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وقت کا ظالم ابو جہل اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے، جسموں کے سارے کپڑے اتار دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ سمیہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ایمان، وہ کہتی ہیں نادان تو نے بڑی آسان چیز کا مطالبہ کیا، اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے 100 جانیں قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون جسے سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کر دیا گیا، جسموں کے سارے لباس اتار لیے گئے، اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس کے ایمان کا معیار کتنا بلند تھا۔ برداشت نہیں ہوا، سیدھا نیزہ اٹھا کر شرمگاہ کے پر مارتا ہے، شہید ہو جاتی ہے۔ اسلام کی راہ میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون ایک خاتون کا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کے ایمان کے معیار کا علم تھا۔ اور یہ محرم اصحاب کرام نے اتفاق رائے سے جو ہمارے لیے نئے سال کے آغاز کے طور پر منتخب کیا، کیا پیغام دینا مقصود تھا؟ یہی مقصود تھا کہ اصحاب کرام کی قربانیاں ان کے ایمان کے معیار کو دیکھیے۔ نبی نے کہا اپنی بستی، اپنا وطن سب چھوڑ دینا ہے، کاروبار ساری چیزیں چھوڑ دینا ہے، تیار ہو گئے کہ آج ہم اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار، ہمارا یقین اللہ کی ذات کے پر اتنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہی لوگ خسارے سے محفوظ رہنے والے ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ کے پیغام، اللہ کے حکموں کے پر یقین ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی، زبان سے نہیں، زبان سے کہنے والے تو بہت کچھ ملتے ہیں۔ ان کے ایمان کا معیار، خواتین کی مثالیں اگر دی جائے تو جھڑیاں لگا دی جا سکتی ہیں، ایک کے بعد ایک سلسلہ وار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مال قربان کیا، جان قربان کیا، یقین کی انتہا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حبشہ کی جانب ہجرت کرنا ہے، اس کے لیے تیار۔ مکہ کو چھوڑ کر اپنے سارے کاروبار، رشتہ دار، ہر چیز کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، اس کے لیے تیار۔ کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی مسلمانیت ہے، یہی اسلام ہے۔ آج ذرا سی بات کے پر تنقید، اعتراضات، سوالات، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارے آپسی تنازعات، اختلافات، یہ اس یقین کے خلاف ہے، اس ایمان کے خلاف ہے جس کا مطالبہ قرآن مجید کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے۔ یہ اصحاب کرام کے ایمان کی مثال تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے روک لیا۔ یہ بہت بہترین آہنگر تھے، لوہے کے اوزار تیار کرنا، زرہ بنانا، ڈھال تیار کرنا، یہ اس فن کے ماہر تھے، اور اس کی بنیاد کے پر انہوں نے بہت پراپرٹی بنا لی تھی۔ مشرکین مکہ جمع ہو گئے، کہا کہ نہیں، جانے نہیں دیں گے، تم نے ہم سے اتنی ساری پراپرٹی کو بنایا اور یہ چاہتے کو اٹھا کر مدینہ لے چلے جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
یہ بتاؤ میں اگر اپنی ساری پراپرٹی تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل۔ ایک مشرک کے لیے، کافر کے لیے دنیا سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر دی، تنہا مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع وحی کے ذریعے آپ کو دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صہیب نے نفع کمایا، صہیب نے نفع کمایا، یعنی جس نے اپنی پوری دنیا کو مشرکین کے حوالے کر دی، اپنے ایمان کو بچا دیا۔ اور یہی سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا، ایمان اگر سلامت ہے سب سلامت ہے، اگر ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں کے پر، تقدیر کے پر، آخرت کے دن کے پر۔ یہ ایمانیات ہیں، یہ صرف نام میں گنا رہا ہوں ایمانیات کے، اس کے تقاضے، ان کی تفاصیل بہت طویل ہے۔ یہ ایمان کے تحفظ کے لیے تھا جو اصحاب کرام نے ہجرت کی تھی، اور یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس بنیاد کے پر اصحاب کرام نے اسلامی سن کا آغاز محرم الحرام سے کیا، اور ہجرت سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجری سن جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ دنیا اگر ہمارا سب کچھ چھین لے، اگر ہمارے کاروبار، ہماری پراپرٹیز، رشتہ دار، ہر چیز داؤ کے پر لگ جائے، لیکن اگر ایمان سلامت ہے تو ہم دنیا کو ایک نئے سرے سے بسا سکتے ہیں۔ اگر ایمان سلامت ہے، لیکن اگر پوری دنیا مل جائے لیکن ایمان سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی سلامت نہیں۔ یہی اصحاب کرام کا پیغام تھا جو ہجرت کے ذریعے ہم کو دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مسلم کی، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم بغیر ایمان کے اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مومن ہوگے تو جنت میں داخل ہوگے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کمزور پڑنے کی ضرورت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ تم مومن رہو۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ ایمان کی بنیاد کے پر دنیا میں بھی عزت ہے، اور آخرت میں بھی اسی بنیاد کے پر ساری کامیابیاں ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب بننے والی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد قرآن مجید نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ اصحاب کرام کا نیک عمل کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات ہی اسی کے پر رکھی۔ ترمذی کی جو مشہور روایت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے 72 کے بارے میں نہیں سوال کیا، اور ہمیں 72 کی فکر نہیں کرنا ہے کہ وہ 72 کون ہیں، کیا ہے۔ اصحاب کرام نے جو فکر کی تھی وہی فکر ہمیں کرنا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول نے فرقہ ناجیہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اصحاب کرام کے طریقے کو، ان کے عمل کو بھی دلیل بنایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ قرآن مجید نے نیک عمل کو دوسری بنیاد بنایا انسانیت کی کامیابی کی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اصحاب کرام کے عمل کو ہمارے لیے معیار قرار دے رہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس سے بڑھ کر اصحاب کرام کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے عمل کو ہمارے لیے معیار، ان کے منہج کو، ان کے عقیدے کو معیار قرار دیا گیا۔ یہ اصحاب کرام کا عمل تھا، عمل صالح۔ عمل صالح کی تعریف بالکل آسان ہے، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لانا، یہی عمل صالح ہے۔ اگر اللہ کا
का हुक्म नहीं, नबी का तरीका नहीं पाया जाता, वो अमल साले नहीं होगा। आप कितना भी अमल करेंगे, अगर नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो अमल मरदूद होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें आपको अहादीस के अंदर मिलेगी। इमाम बुखारी ने एक रिवायत नकल की जो हदीस मुसीअ सला के नाम से जानी जाती है, यानी एक सहाबी जो नमाज में फॉल्ट कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, आकर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने क्या कहा? इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। चुपचाप गए, नमाज पढ़ ली, वहां इतराज नहीं किया, अल्लाह का रसूल मैं तो नमाज पढ़ के आया हूं, आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी? नबी ने कहा कि नहीं, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, चुपचाप वापस चले गए। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लौटाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल, नमाज पढ़ने का वो सलीका, वो तरीका जो मैं जानता था, पढ़ रहा था, अब आप मुझे बताइए कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की पूरी कैफियत, पूरा तरीका उन्हें बताया और क्या कहा? इफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, अपनी पूरी नमाज इसी तरह अदा करना। अब यहां यह हदीस काबिल गौर है। जो लोग ये कहते हैं नमाज का मामला इतना आसान नहीं है कि हम कैसे भी किसी भी तरह नमाज अदा करें और वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक सहाबी को 3 मरतबा नमाज दोहराने का हुक्म दिया। क्यों दिया? इसलिए कि वो आपके तरीके के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक नहीं थी, तो आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो नमाज आपके तरीके के मुताबिक दुनिया में नहीं होगी तो वो दुनिया में ही रद्द कर दी जाएगी, आखिरत में उसका सवाब कहां से मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रिपीट करने, दोहराने का हुक्म दिया था। अबू दाऊद की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल अज़हा के लिए निकले। देखा कि एक सहाबी अबू बुर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने नमाज ईद से पहले अपनी बकरी को ज़बह कर लिया और गोश्त तकसीम हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बुर्दा ये क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल, मेरे करीब में रहने वाले मेरे पड़ोसी ये गरीब है, मैंने चाहा कि जल्द से जल्द उन लोगों को गोश्त पहुंच जाए, आज ईद का दिन है, इसलिए मैंने बकरी को ज़बह किया जल्दी से और गोश्त को तकसीम कर रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये कुर्बानी नहीं है। जो शख्स हमारे साथ नमाज अदा करे, नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करे, उसने हकीकत में उज़हिया यानी कुर्बानी को पा लिया, कुर्बानी को मुकम्मल तौर पर अदा किया। उसकी जगह तुम दूसरी बकरी को ज़बह करो। चुनांचे उन्होंने उसकी जगह दूसरी बकरी ज़बह की नमाज ईद अदा करने के बाद। अब बताइए, उनका इरादा बहुत अच्छा था, नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ था, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रद्द कर दिया। वो कुर्बानी नहीं थी, कहा कि तिल का शातु लहमिन, ये सिर्फ गोश्त वाली बकरी है, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी वो है जो हमारे साथ नमाज अदा करे, नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करे हमारे तरीके के मुताबिक। ये 2 दलीलें मैंने इसलिए पेश की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत हमारे सामने वाज़ेह हो। कोई भी अमल, इबादत हो या आम मामलात जिंदगी में, अगर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, वो रद्द हो जाएगा। हमारी नीयत कितनी अच्छी है वो नहीं देखा जाएगा। नीयत के सही होने के साथ साथ, नीयत में इखलास होने के साथ साथ अमल और तरीके का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना जरूरी है। उसी को कुरान मजीद ने अमल सालेह से ताबीर किया। उसके बाद आप यहाँ कुरान मजीद ने बयान किया तवासी बिल हक, हक बात की वसीयत करना। हक किसको कहते हैं? कुरान मजीद ने कुरान को भी हक कहा, वल्लज़ीना आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाजिल हुआ, जो कि तुम्हारे रब की तरफ से हक है, यानी जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाजिल हुआ वो हक है, जो कुरान से और हदीस से साबित हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ताल्लुक से भी कहा, जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस को लिखा करते थे।
اور اس کے بعد انہوں نے کہا ارید حفظہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ فنہتنی قریش، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ کو منع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھنا بند کر دیا، لیکن اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد کہا اکتب، لکھو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، ہر کیفیت میں صرف حق ہی نکلتا ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی ساری باتیں برحق ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی کہا وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، زبان آپ کی ہوتی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی تمام باتیں برحق، اور اصحاب کرام اسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے، اس کے خلاف کبھی نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امور کی بنیاد کے پر حج تمتع سے منع کیا تھا۔ حج تمتع یعنی جانے کے بعد پہلے عمرہ کیا جائے، صرف عمرہ کی نیت ہوگی، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد جب حج کا وقت قریب آئے دوبارہ آپ حج کا احرام باندھیں اور حج ادا کریں، یعنی عمرہ اور حج کے درمیان فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے احرام سے آزاد رہنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی امور کی بنیاد کے پر اس چیز کو منع کر رہے تھے، کہا کہ حج تمتع نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب ایک شخص نے ان کے بیٹے سے ہی سوال کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیٹے کے نزدیک اپنے باپ کی اہمیت کتنی زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال ہو رہا ہے ان کے باپ سے متعلق، ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ بتائیے حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا آپ کے والد صاحب منع کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ دین کے معاملے میں میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول کی، تو انہوں نے کہا کہ کرو پھر۔ اتنی زیادہ ان لوگوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت تھی، اس کے مقابلے میں کسی کو انہوں نے نہیں دیکھا، باپ ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، کون ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اصحاب کرام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ یہ ہے تواصی بالحق، کہیں پر انہوں نے کسی بھی طرح سے مداہنت نہیں کی کتاب و سنت سے متعلق، کہ کہیں اگر شخصیت آ گئی تو چلو ٹھیک ہے حق کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ہماری شخصیتوں کو یا اپنے باپ کو یا رشتہ داروں کو اہمیت دی جائے، نہیں۔ تواصی بالصبر، صبر کی تلقین، صبر دین کے پر جمے رہنے کا نام ہے، صرف مصیبتوں کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اطاعت کے کاموں کے پر جمے رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد آنے والی آزمائش اور تمام قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا۔ اصحاب کرام کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیے، کس قدر مشکلات اور آزمائشوں سے گھری ہوئی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ مکہ کی زندگی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ ام انمار نامی ایک عورت کے غلام تھے، انہیں ایمان لانے کی پاداش میں کئی مرتبہ دہکتے ہوئے کوئلوں کے پر چت لٹا دیا گیا تھا، اور اپنی جگہ سے گردش نہ کر سکے، ہل نہ سکے، ان کے جسموں کے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ یہ ایمان کی پاداش میں ان لوگوں کو تکالیف برداشت کرنا پڑا۔ ہم کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ اصحاب کرام کے ان واقعات کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری پراپرٹی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، چھوڑ دیا، مشرکین کے حوالے کر دیا، لے لو، اٹھا لو۔ جب نبی نے ان لوگوں سے مال کا مطالبہ کیا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا مال لا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا،
حضرت عمر فاروق نے اپنی پراپرٹی کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ نبی کی خدمت میں، ایک اپنے لیے رکھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ڈھیر سارا مال لا کر پیش کیا۔ ایک صحابی رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر کام کرتے ہیں، 1 سا کھجور ملتی ہے تقریباً 3 کلو سے کچھ زائد، آدھا انہوں نے اپنے بال بچوں کے لیے رکھا، آدھا نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، جس سے جو بنا نبی کے حکم کے آنے کے بعد وہ قربان کیا۔ یہ ان لوگوں کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ حکم آ گیا تو وہاں پر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ یہی دین کے پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، بہت مشکلات، بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی کہ آپ پر ایمان لانے کی پاداش میں اتنی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کسی کو اپنے بچے کو قربان کرنا پڑا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی وفات اور اس کی شہادت کے بعد بیوہ ہو گئی، کتنے معاملات اس طرح کے پیش آئے۔ حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں 4 کے 4 قریبی رشتہ دار ان کے شہید ہوئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، یہاں تک کہ شوہر بھی۔ اس کے بعد بھی وہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کے معیار کا عالم تھا، اس قدر دین کے پر جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، ذرا سی مشکلات اور پریشانیوں کے بعد اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ اصحاب کرام کے ان واقعات کو پڑھیے جن سے ان کی عظمت چھلکتی ہے۔ میں نے صرف اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا اصحاب کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن مجید نے خسارے، نقصان سے بچنے کی جو 4 صفات بیان کیے، ان چاروں صفات کے پر اصحاب کرام اعلیٰ ترین معیار کے پر قائم ہیں، مکمل طریقے سے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا۔ اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، جو ناممکن چیز ہے، احد پہاڑ کئی کلومیٹر کے پر پھیلا ہوا ہے، وہ سونے میں تبدیل ہو جائے اتنا سونا تو کسی کے پاس آ سکتا نہیں ہے، ایک ناممکن چیز بتانا مقصود ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اصحاب کرام کے 1 مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ 1 مد تقریباً 700 گرام کا ہوتا ہے اور آدھا مد 350 گرام کا، یعنی اتنا مال اصحاب کرام نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، آج کا مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا، اصحاب کرام کی برابری نہیں کر سکتا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم رافضیوں کی بات نہیں کرتے، شیعوں کی بات نہیں کرتے، یہ تو کھلے اسلام کے دشمن ہے، کھلے اصحاب کرام کے دشمن۔ آج لوگ بات کرتے ایران کی کہ وہاں اسلامی انقلاب آیا اور اسے اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ کون سا اسلام؟ جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی وہ کتاب جو ان لوگوں کے نزدیک انتہائی معتبر ہے، اصول کافی، اس کتاب کے اندر باقاعدہ روایت نقل کرتے ہیں ان کے اپنے امام تو کہنا نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں ان کا امامت کے تعلق سے عقیدہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہاں لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہتے امام نہیں۔ آپ اس بات کے پر توجہ دیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی نہیں کہنا چاہیے، حضرت حسن کو امام حسن نہیں کہنا چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تو امام بخاری کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، امام ابن قیم مسجد کے اندر امامت کرنے والا امام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو امام کیوں نہ کہا جائے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ عقیدے کا فرق ہے۔ جب ہم ایک مسجد کے امام کو کہتے ہیں تو ہماری نمازوں کا امام، ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں ہے اس کے تعلق سے۔ حضرت امام بخاری کو کریں، وہ اپنے فن کے یعنی فن حدیث کے امام ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ یہ اپنے فن کے ماہر ہیں، لیکن جب حضرت امام حسن، امام علی، امام حسین کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیعوں کے نزدیک امام جو ہوتا ہے نعوذ باللہ، یہ انبیاء سے افضل ہے۔ یہ امامت ان لوگوں کے خاص فکر ہے، خاص سوچ ہے۔
انہیں کی اپنی کتاب یہی اصول کافی میں عجیب و غریب قسموں کا عقیدہ کہ جو ان کا امام ہوتا ہے یہ ران سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ کیسے پیدا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا وہ پیدائشی طور پر تمام آسمانی کتابوں کا حافظ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے نزدیک ان کا امام نعوذ باللہ نبیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے گا کہ حضرت حسن، حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ حضرت جعفر صادق، یہ 11 کے 11 اماموں کے تعلق سے ان لوگوں کے ہاں عقیدہ ایک کے بعد ایک، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے یہاں آخری امام غائب جو ہے 12واں امام، وہاں ان لوگوں کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوئی تو امام غائب کا عقیدہ بنا لیا کہ ہمارا جو 12واں امام ہے یہ کہیں چھپا ہوا ہے، اسی کے نام کے پر شب برات منائی جاتی ہے. بہرحال یہ ضمن ایک بات آئی، امام نہیں کہنا چاہیے. رافضیوں کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں. آج محرم کے اس عظیم پیغام کو جو اصحاب کرام نے ہجرت کے نام کے پر دیا، جہاں اصحاب کرام کی قربانیاں بیان کرنی چاہیے، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہی رافضیوں کے بہکاوے میں آ کر واقع کربلا دیگر ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہمارے نزدیک اصحاب کرام کی ہجرت ہے، ان کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے دی ہے. ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. اصحاب کرام نے اسی مقصد کے لیے ہجرت کے ذریعے سال کا آغاز کیا، نہ کہ دیگر واقعات کو بیان کرنے کے لیے. انہوں نے دراصل ان سارے واقعات کو لا کر اصحاب کرام کی قربانیوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے. رافضیت اور شیعیت جو ایران کے بارے میں بات کر رہا تھا، لوگ جسے اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، یہ باتیں کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب ہمارے سامنے ہے. اصحاب کرام کی عظمت، ان کے فضائل، ان کی منقبت کا بیان کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ آج دنیا میں سب سے بڑے دشمن اگر آپ کو اصحاب کرام کے کوئی نظر آئیں گے تو یہی رافضی، یہ شیعہ ہیں. یہ خمینی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ جس وقت مدینہ کے پر ہمارا قبضہ ہوگا اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتا ہے کہ ان دونوں بتوں کو نکالیں گے اور انہیں پھانسی کے پر لٹکائیں گے. سوچئے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے تعلق سے عقیدہ رکھے، ابھی میں نے قرآن کے بارے میں کہا، یہ قرآن کو نہیں مانتے. قرآن مجید کی اصل آیات 6236 ہیں، 6666 بھی نہیں ہے، یہ بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں. 6236 آیتیں قرآن مجید کی. یہ کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید کی اصل آیتیں 17,000 ہیں، یعنی یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے اس سے 3 گنا زیادہ اصل قرآن مجید ہے. نعوذ باللہ اصحاب کرام نے قرآن مجید سے وہ ساری آیتیں، وہ سارے احکامات کو چھپا دیا، اسے بیان ہی نہیں کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی منقبت اور ان کی فضیلت میں تھے. اتنا بڑا الزام، اور یہ موجودہ قرآن کے تعلق سے بھی اعتراض. اس میں بھی تبدیلیاں ہیں، اس میں بھی لفظوں کو نکال دیا گیا. ایک واضح آیت جو خطبہ مسنونہ میں بھی پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو کہتے ہیں نہیں، یہ آیت اس طرح نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَلِيًّا، جو اللہ، رسول اور علی کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. کہا کہ اس میں سے اصحاب کرام نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حذف کر دیا. ایسے بہت سارے مقامات وہ لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کے پر بھی شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہے جو قرآن کے ایک حرف کے پر بھی شک کرے. قرآن محفوظ ہے اللہ کے وعدے کے مطابق، اور قیامت تک اس کے اندر کسی بھی قسموں کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو جو قرآن کو نہ مانے، جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، عمر فاروق کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر اصحاب کرام کو نہ مانے، ہم اسے مسلمان کیسے مانیں گے؟ آج یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ ایران میں باقاعدہ ایسے قضائے حاجت کے بھانڈے ملتے ہیں
جو جس کے ایک پیتانے کے پر ابو بکر صدیق کا، دوسرے کے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اصحاب کرام کی توہین، اس قدر انہیں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دیگر اصحاب کرام سے حسد و جلن ہے۔ کون سا اسلام تم لوگوں کے پاس ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ زانیہ تھی، اور جس وقت مدینہ کے پر ہمارا قبضہ ہوگا ہم انہیں قبر سے نکالیں گے، انہیں رجم کریں گے؟ جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ کو ایسا کہے، قرآن جن کی صداقت کے لیے، جن کے پر لگائے گئے بہتان کی تصفیہ کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، تو قرآن سچا ہے یا تو یہ رافضی سچے ہیں؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ حقیقت میں اصحاب کرام کی اس جماعت کے پر اٹیک کرنے کا مقصد یہ، اب یہ تو رافضی کرتا ہے جو میں نے بیان کیا، وہ سادہ لہو مسلمان جن کو اپنے عقیدے کی بھی فکر نہیں، نہ تو اپنے طریقے کی، نہ کتاب و سنت کے دلائل کی، اور نہ صحیح منہج کی، یہ لوگ بھی انہی کے بہکاوے میں آ کر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، کوئی دیگر اصحاب کرام، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ کاتب وحی ہے، قرآن کے لکھنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں، ان کے بھائی ہے، اس اعتبار سے پوری امت کے ماموں ہے یہ، اور لوگ ان کے پر اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اعتراض کا دروازہ کھولنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کرام کے پر بہت سارے الزامات کے لیے ایک راہ، ایک روش بن جاتی ہے، دروازہ ہے، اس دروازے کو نہیں کھولنا ہے۔ تو یہ سادہ لو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم رافضی نہیں، شیعہ نہیں، لیکن انہی کی فکر کو یہاں پر رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصحاب کرام کے تعلق سے نبی نے منع کیا، ان کے آپسی کسی بھی قسم کے مشاجرات میں ہو، اختلاف رائے میں ہو، انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یا ان کی بنیاد کے پر ان کے پر تان و تشریح کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے، جس دروازے کو نبی نے بند کیا ہے اسے کھولنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ لہذا اصحاب کرام کی عظمت، ان کی محبت، ان کی منقبت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ جماعت نہیں ہوتی تو اسلام آج یہاں یا دنیا کے کونے کونے کے اندر نظر نہیں آتا، انہیں کی قربانیوں کی بنیاد کے پر اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی ان عظمتوں کو یاد رکھنا ہے، انہی کے نقش قدم کے پر چلنا ہے۔ قرآن نے بھی ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، اور یہ خرافات جو جھوٹ اور افسانوں کے نام کے پر گڑھ لی گئی، اس کے بارے میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اصحاب کرام چلے گئے، لیکن ان کی نیکیاں آج بھی ان دشمنان اسلام کے ذریعے جاری ہے۔ اس لیے کہ جتنی گالیاں دیں گے اصحاب کرام کو، جتنا برا بلا کہیں گے، جتنے الزامات لگائیں گے، یہ سارے کے سارے لوگوں کو اپنی ان برائیوں، ان الزامات کی سزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ آخرت کا مقدمہ کیسے ہوگا کہ انسان کی نیکیاں لی جائے گی؟ اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو مظلوم کے گناہ اور اس کی خطاؤں کو لے کر اس ظالم کے پر لاد دیا جائے گا، تو اس کے گناہ کو اور اس کی سزا کو بھگت۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کرام کے لیے نیکیوں کا سلسلہ ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا ہے۔ تو یہ حقیقت میں اصحاب کرام کی تذلیل اور توہین نہیں کرتے، بلکہ ان کی عظمتوں کو دو چند کرتے ہیں اور ان کی عظمتوں کے نشان کو بلند کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اصحاب کرام کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، اور ان کی جماعت کو سبیل المؤمنین سے تعبیر کیا ہے، مومنوں کے راستے کے پر چلنے والی جماعت۔ ہمیں اسی جماعت کو فالو کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اصحاب کرام کی عظمت، ان کے فضائل اور منقبت کو پڑھنے کی توفیق دے، اور ان واقعات، ان حقائق کو سننے سمجھنے کے بعد ہمیں بھی ان کی طرح ایمان کی توفیق عنایت فرما، ہمیں بھی اصحاب کرام کی طرح اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرما۔ جس طرح انہوں نے اسلام کی راہ میں بہت ساری آزمائشوں کے پر ثابت قدم رہے، پروردگار
یہ دور بھی فتنوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ایسی مضبوطی عنایت کر کہ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر جو ہمیں ایمان کے پر استقامت عطا کر سکے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔